بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شوہر حضرت عائشہ صدیقہ بیوی کی گفتگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ کی خوبصورت گفتگو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نولین مبارک کو بے نفسی پیوند لگا رہے تھے اور میں چرخہ کاٹ رہی تھی۔ اتفاق سے میری نظر امام انبیاء علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف گئی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینے کے چند قطرات نمایاں ہیں اور پسینے کے اندر ایک نور ہے جو ابھر رہا ہے اور بڑھ رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے لیے یہ ایک ایسا خوبصورت منظر تھا کہ میں حیران اور تعجب سے پوری دل جمعی کے ساتھ کافی دیر تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جبیں مبارک کا دیدار کرتی رہی۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظر مبارک اٹھا کر میری طرف دیکھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حیرانگی کے ساتھ دیکھ رہی ہوں تو فرمایا، عائشہ کیا بات ہے، کیوں حیران ہو کر میری طرف دیکھ رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرات ہیں اور مجھے قطرات میں ایک چمکتا ہوا نور دکھائی دے رہا ہے۔ اس خوشگن اور مبارک منظر نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بغدا اگر ابو کبیرہ حضلی زمانہ جاہلیت کا مشہور شاعر آپ کو دیکھ لیتا تو اس سے معلوم ہوتا کہ اس کے اشعار کا صحیح راغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سناؤ تو اس کے اشعار کیا ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو کبیرہ حضلی کے یہ اشعار سنائے۔ ترجمہ: وہ ولادت اور رضاعت کی آلودگیوں سے پاک ہے اور اس کے روشن چہرے کو دیکھو تو معلوم ہوگا کہ نور اور روشن برق جلوہ دے رہی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سنے تو وہ کچھ ہاتھ میں تھا اور رکھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، جو لطف و راحت مجھے تیرے کلام سے حاصل ہوئی ہے اس قدر مسرت و سرور تجھے میرے نظارے سے بھی حاصل نہ ہوا ہوگا۔ یقیناً گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، یقیناً گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، یقیناً نفس کو پاک کرنا آسان نہیں ہوتا، یقیناً شیطان کو شکست دینا آسان نہیں ہوتا۔ گناہ کی طرف جانے کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم بڑھاؤ تو باقی قدم خود بخود بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور نیکی کی مثال ایسے ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، اور قدم پہلے قدم سے مشکل لیکن ہر قدم پر نئی بلندی بھی ملتی ہے۔ گناہ سے بچنے کی دو صورتیں ہیں، یا دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق ہو یا اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف ہو، اس کے بغیر بچنا مشکل ہے۔ پھر گناہ کا خیال بھی آئے تو انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تمہیں گناہ کے بعد ندامت ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر راہ پر جاؤ، خود بخود تلاش کر لے گی۔ جس طرح بری عادت چھوڑ دیں اسی طرح اچھی عادتیں آپ کی زندگی میں خود بخود شامل ہو جائے گی۔ آپ بس گناہ چھوڑ دیں، نیکی کے موقع بھی خود بخود آپ کو ملتے جائیں گے۔ بے شک زہر کے مثال جیسا ہوتا ہے، اور زہر چاہے کم ہو یا زیادہ نقصان تو ضرور دیتا ہے۔ گناہ میں لذت ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ عز و جل کی نعمت ہے۔ اگر ایک ہی گناہ دن میں 70 مرتبہ ہو جائے اور ہر مرتبہ تم آ کر توبہ کرو تو میں ہر بار تمہیں اسے معاف کروں گا، جیسے تم نے وہ گناہ کبھی کیا ہی نہ ہو۔ تو پھر ہمیں کس چیز کا انتظار ہے؟
آئیے اللہ کی بارگاہ میں جھکے، معافی مانگے اور پھر سے بہتر کے لیے کوشش شروع کرتے ہیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے کوشش کرتا ہے، چاہے وہ گناہ چھوڑ کر راستے پر آنا ہو یا راہ راست چھوڑ کر گناہ کی طرف چلنا ہو۔ سید سرکار حضور سارے ملت فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کے حضور سچے دل سے توبہ کر لے، میرے اللہ رحیم و کریم ہے اور بہت بار ہے، قہار و جبار ہے، لیکن پہلے وہ رحیم و کریم ہے اپنے اس بندے کے لیے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں رحم والا، اس سے بڑا کوئی کرم والا نہیں۔ اس لیے آج ہی توبہ کیجئے اور اپنی نئی زندگی شروع کیجئے، جس کا مقصد یہ ہو کہ زندگی کی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کے لیے۔